مجھے یہ بتائیں جب آپ کی شادی ہوئی تو دوریاں فلم آ چکی تھی کیونکہ دوریاں فلم بھی 84 کی ہے غالباً. دوریاں فلم بن چکی تھی ابھی لگنی تھے سلمہ آغا کے باپ نے نا دعوت کی تھی. اچھا. تو وہاں نا نور جہاں صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, دلیپ کمار بھی بیٹھے. یہ جب پہلی دفعہ یہ اسٹوڈیو آئے ہیں تو انہوں نے اسلم ڈار صاحب کو اپنی کہانی سنائی ہے فلم کی. تو انہوں نے کہا ابھی اس نے شروع کی ہے ناصر صاحب نے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ چلو نکلو یہاں سے. سید نور صاحب ہمارے گھر آتے تھے. سید نور صاحب تب کچھ بھی نہیں تھے, اللہ میاں نے انہیں عزت دی ہے تو دیا. وہ کسی کی باتیں تو نہیں کرتے پھرتے. تو حسنی کہتے تھے سلطان رئی صاحب عسکری صاحب کو, حسنی یار میری تینوں کہیں کہ مینو مصر بنا کے بھیجے, اللہ جنت نصیب کرے اس کو. کروٹ نادرہ اور اس کی امی. تو وہ اپنی گاڑی پہ آ رہے تھے, ہم سلطان رئی کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں میری بیٹی کو انہوں نے ایک فنوس لے کے دیا اور ایک وہ پتھر کا چائے والا سیٹ لے کے دی. جی میم, بلکہ میں تو بھابھی کہوں گا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. میم تھوڑا سا جی لاسٹ ٹائم میری ایک دفعہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو اب ہم نے جب اشتہار بھی دیکھا تھا حسن عسکری صاحب جب حیات تھے تو وہ فلم بنا رہے تھے گھائل. تو گھائل فلم کیا وہ چھوڑ دی, ختم ہو گئی, اب نہیں آئے گی کبھی بھی؟ کتنے % بنی تھی اس کے بارے میں بتائیں ذرا. نہیں فلم بالکل تیار ہو رہی ہے. جراد رضوی صاحب کے بیٹے جو ہیں دبئی میں, وہ انہیں ٹھیک کر رہے ہیں. میرا خیال مرموں کے بعد جو ہے نا وہ فلم انشاءاللہ تعالی لگ جائے گی. عید پہ لگنی تھی لیکن وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے, وہ کام کر رہا ہے تو اس وجہ سے نا اب مرموں کے بعد مکمل ہو گئی ہے فلم. تو اس میں وہ جب حسن عسکری صاحب اس کو کتنا مکمل کر کے گئے تھے, کتنے % بنی تھی وہ؟ پوری کر گئے تھے. تو پھر کیا اب بیچ میں تھوڑا سا وہ ایک اس کا باپل کا اور وہ لڑکی ہے اس کا تھوڑا گانا رہ گیا تھا. تو اس کا اگر میں کاسٹ پوچھ سکوں آپ سے, کون ہے اس میں؟ اس میں شاہد ہیں, بابر ہیں, بابر علی. اچھا. اور ایک وہ نیا تو نہیں, ڈراموں میں بھی آتے ہیں, نام مجھے نہیں آ رہا, وہ ہیرو ہیں. اور لڑکی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں لڑکیاں نہیں ہیں. اور اس کے رائٹر کون ہے؟ اس کے رائٹر میرا خیال ہے خود ہی, میرا خیال ہے عسکری صاحب نے میرا خیال لکھی ہے یا کوئی ہوگا رائٹر, یہ مجھے نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ کی شادی ہوئی تو دوریاں فلم آ چکی تھی کیونکہ دوریاں فلم بھی 84 کی ہے غالباً. دوریاں فلم بن چکی تھی ابھی لگنی تھی. اچھا لگنی تھی. تو دوریاں فلم ان کے حسن عسکری صاحب نے ویسے تو سلاخی فلم سے بھی ثابت کر دیا تھا 1977 میں کہ ان کا مزاج جو ہے نا وہ ور سٹائل ہے. وہ کہاں پنجابی فلمیں بھی اور وحشی جٹ جیسی فلمیں بھی بناتے ہیں, پھر خون پسینہ جیسی بھی, پھر طوفان اور قانون جیسی فلمیں بھی بناتے ہیں. لیکن کہاں پھر انہوں نے بالکل کاسٹ بھی تبدیل کی, اس کا تھوڑا سا مزاج بھی فلم کا تبدیل ہوا. تو دوریاں بھی اسی طرح, بلکہ سلاخیں پھر کچھ تھوڑی بہت فائٹ بھی تھی. دوریاں تو بالکل اسٹوری والی فلم تھی. تو کتنا مطلب اس کو لے کے کتنا ایکسائٹیڈ تھے, تو توقعات تھی کہ اس فلم کو نیشنل ایوارڈ ملیں گے؟ بالکل تھے. ابھی اس وقت 35-40 ایوارڈ جو ہے نا وہ نیشنل ایوارڈ, نگار ایوارڈ, دوسرے ایوارڈ جو ہے نا ابھی ان کی اتنے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں نا. دوریاں کا بھی ملا, سلاخے کا بھی ملا, دل کسی کے دوست کا بھی ملا, چدرانی کا بھی ملا, اور کافی خزانہ کا بھی ملا انہیں. حالانکہ خزانہ کوئی چلی نہیں تھی لیکن وہ بڑی اچھی فلم تھی. بس بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے اس کی نہ چلنے پہ. 100 تھی. اس کے نہ چلنے پہ انہیں کوئی مایوسی ہوئی تھی کہ کیا یار یہ فلم محنت کی اور نہیں, لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ بالکل ہی نہیں چلی, لیکن چلی تھی. اور سونے کی تلاش بھی بڑی محنت کی تھی, وہ بھی نہیں چل سکی تھی.
हाँ वो भी बस आवाम की पसंद है, जो उन्हें पसंद आ जाए वो करते हैं। हाँ। अच्छा, दिल किसी का दोस्त नहीं बहुत चली। वैसे मुझे लगता है जावेद शेख साहब और सलमा आगा की शादी करवाने में हसन अस्करी साहब को भी आता है। हसन अस्करी को तो खुद वो मैं आपको बताती हूँ कि सलमा आगा के बाप ने ना दावत की थी। अच्छा। तो वहाँ ना नूरजहां साहिबा भी बैठी हुई थी, दिलीप कुमार भी बैठे हुए थे। तो वो दिलीप कुमार जो है ना वो मैडम की तारीफें कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप ये जो भी अच्छे अल्फाजों में तारीफें थी। तो मैडम साहब बस एक ही बात कहते जा रहे थे, ये हसन अस्करी साहब ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ये हसन अस्करी साहब ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो बस यही बात जो है ना करते जा रहे थे। फिर वो सलमा आगा के बाप ने कुछ महसूस किया कि ये तो एक ही बात कहती जा रही हैं। उन्होंने फिर जो मौजू है ना वो तब्दील किया, पीछे तब्दील किया। हाँ जी। और मेला के हवाले से भी थोड़ा बताए ना, मेला में अंजुमन बगैर मेकअप की स्टोरी मुख्तलिफ। फिल्म बहुत अच्छी थी, इन्होंने बिल्कुल मेकअप नहीं अंजुमन को करवाया, बिल्कुल। मैंने खुद देखी मेला, मैंने दूरियां भी देखी हैं। सलाखें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म लगती है उनकी। उनमें जो गाना है तेरे मेरे प्यार का हसन आता है, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अली साहब तेरी सूरत, बाप बेटी जी जी बिल्कुल बिल्कुल की कहानी है। जी जी। तो अपनी बेटी से भी उनको ऐसा ही प्यार था। अच्छा। शरीफ आदमी थे सब लोग। मैं अपने घर वो शरीफ आदमी से मुझे याद आया, मैं आपकी बात कता कलामी होती है अब क्योंकि मैंने मेला का भी जिक्र किया। ये मेला फिल्म क्योंकि नासिरुद्दीन साहब ने लिखी थी और नासिरुद्दीन साहब ने मेला के हवाले से भी कुछ बातें की थी कि उसमें हसन अस्करी साहब ने मेरे जो लिखे हुए स्क्रिप्ट को बदला था। लेकिन अभी परसों मैंने तो 2-3 दिन पहले सुना कि वो उन्होंने कहा जी उनको तकब्बुर लेट डूबा और वो बड़े मगरूर हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं जाए यहाँ से, आपने यकीनन वो देखा भी हो शायद। आप भी इंडस्ट्री में रहते हैं, आपने कभी किसी से सुना कि अस्करी साहब ने ऐसे किया? अभी भी वो जिंदा होते ना तो ये बात होती ना, तो उन्होंने सोचना भी नहीं था कि ये क्या कह रहा है और ये क्या नहीं कह रहा। आप देखें कि जिस बंदे को ये जानते नहीं थे कि ये कौन बंदा है, वो आंखों में आंसू लिए आ रहा है। साथ ज़ेबा बेगम थी, साथ मोहम्मद अली भाई थे। और ये कब की बात है? कब की बात है ये? जब शुरू में वैशी जट से पहले की? ये जब पहली दफा ये स्टूडियो आए हैं तो इन्होंने असलम डार साहब को अपनी कहानी सुनाई है फिल्म की। तो उन्होंने कहा, अभी उसने शुरू की है नासिर साहब ने, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है बस जाओ, चलो निकलो यहाँ से, ऐसे बहुत आते हैं। तो जाहिर है एक बंदे की बेइज्जती की जाएगी तो वो तो यार हो सकता है या तकलीफ उसे हो सकती है। तो ये इनकी आंखों में आंसू थे तो ये आ रहे थे। तो इन्होंने खुद ही बताया था कि कैनक वाला आदमी था और ज़ेबा थी, मोहम्मद अली था। वो मुझे लेके कमरे में गए, उन्होंने कहा मुझे कहानी सुनाओ अपनी। फिर इन्होंने वही कहानी अस्करी साहब को जो है ना सुनाई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी फिल्म नहीं है, जब मेरे पास फिल्म आएगी तो मैं आपके साथ काम करूंगा। फिर बाद में जो है वो फिल्म की कहानी जो है काफी अस्करी साहब ने ठीक की। काफी कहानियां जो है अस्करी साहब ने ठीक करके तो दी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा झगड़ा होता था कि अपना नाम क्यों नहीं देते, वो तो खुद इतना अच्छा लिख लेते थे। और मैं आपको एक वाकया बताऊं कि इतने वो सीधे आदमी थे, उन्होंने जो भी कपड़ा पहना हुआ है ना पहने रखा हुआ है। मैं और मेरे मियाँ आ रहे थे, अस्करी साहब हम रहते हैं शालामार के बिल्कुल सामने। जी जी। तो कॉलेज के लड़के थे, वो शर्तें लगा रहे थे। एक कह रहा था ये
حسن عسکری ہے جس نے دوریاں فلم بنائی ہے, سلاخیں فلم بنائی ہے. دوسرے کہہ رہے تھے نہیں یہ حسن عسکری نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ لوگوں جیسا نا ان کا حلیہ تھا. تو پھر عسکری صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں میں عسکری ہوں. وہ پھر ملے بڑے اچھے طریقے سے, پیار سے, کہتے ہیں ہم آپ کے بہت فین ہیں, آپ نے بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں. میں کہنے کی یہ بات ہے کہ کوئی بات ہوتی بھی تھی نا تو گھر میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی تھی کہ کوئی ایسا ہوا ہے یا نہیں. اتنا سیدھا آدمی اور اتنا پیار کرنے والا آدمی. سید نور صاحب ہمارے گھر آتے تھے. سید نور صاحب تب کچھ بھی نہیں تھے, اللہ میاں نے انہیں عزت دی ہے تو دیا. وہ کسی کی باتیں تو نہیں کرتے پھرتے نا کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں, وہ اس کی ریما کی باتیں کر لیں, ریشم کی باتیں کر لیں, یہ اس کی باتیں کر لیں. نہیں کرنی چاہیے. آپ ہماری عزت کی جگہ ہیں, آپ اپنی عزت کروائیں سب سے. اور اچھا چلے ناصر الدین صاحب کے حوالے سے تو آپ نے واضح بھی کر دیا, لیکن کیونکہ سلطان رائی صاحب کے ساتھ حسن عسکری صاحب نے بڑا کام کیا, اس حوالے سے کوئی یادیں شیئر کریں کیونکہ آپ بھی جاتی ہوں گی. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. میں سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں, ہماری دو جیدار بن رہی تھی, پتن بن رہی تھی, تو کھانا گھر سے جاتا تھا نا. اچھا. تو میں خود اپنی کام والی کے ساتھ وہ کھانا جو وہ بنا کے تو بھیجتی تھی. تو حسنی کہتے تھے سلطان رائی صاحب عسکری صاحب کو, حسنی یار میری تینوں کہیں کہ مینو مسر بنا کے بھیجے. اچھا, مسر کی جو دال ہوتی ہے, کہیں کہ ہاں جی آلو گوشت بنا کے بھیجے. مینو وہ ہاتھوں کا بڑا پسند ہے, میں پکا کے انہوں نے بھیجنا کرنا. پھر اسی بالا کوٹ گئے, کلام گئے, ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ ساتھ تھی. اللہ جنت نصیب کرے اس کو, کروٹ نادرا اور اس کی امی. تو وہ اپنی گاڑی پہ آ رہے تھے, ہم سلطان رائی کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں میری بیٹی کو انہوں نے ایک فنوس لے کے دیا اور ایک وہ پتھر کا چائے والا سیٹ لے کے دیا. عسکری صاحب منع کرتے رہے لیکن نہیں. رات کو ہم نے لاہور آنا تھا تو وہ جہاز جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گیا. تو یہ سلطان رائی بھی تھے ادھر ہی, تو انہوں نے پھر کہا عسکری بچی ہے ساتھ, تم ادھر ہی رہ جاؤ. وہ جو پتھر کا سیٹ لے کے دیا ہوا تھا وہ ایئرپورٹ پہ گرا, وہیں پہ ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے میری بچی کو گود میں لیا اور پیار کیا کہ جب ہم دوسری مرتبہ آئیں گے اس سے زیادہ اچھے میں آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں لے کے دوں گا, آپ نے فکر نہیں کرنا. اتنا اچھا بولتے تھے, اتنا اچھا بولتے تھے. پھر ایک مرتبہ ہم گئے تو ہم گاڑی پہ ہی واپس آ رہے تھے, تو راستے میں یہ ڈھابے نہیں ہوتے, جی جی, کہنا حسنی تینوں اتوں دی میں چاہ پلاواں. میں بھی ساتھ تھی, میری بیٹی بھی ساتھ تھی. وہاں انہوں نے وہ تندور کی جو کڑک روٹی نہیں ہوتی, کڑک روٹی بھی ہوتی ہے تندور پہ لگتی ہے, تو چائے کے کپ لے کے نا تو اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ روٹی وہاں سے کھلائی. بہت مزہ آیا, بہت اچھی لگی. کڑک روٹی, چھوٹی سی کڑک روٹی اور ساتھ اسٹرانگ چائے کا کپ. بہت ہی مزہ آیا کہ ہوٹل میں کیا کھانا تھا ہم نے وہاں پیٹ بھر کے کھایا. پھر ایسی یہ مفرور وغیرہ کے ٹائم پہ مفرور بھی ساری وہیں بنی تھی نا بعد میں. مفرور کی شوٹنگ تھی نا, ساتھ نادرا تھی, اس کی امی تھی. اس نے میری بیٹی کو عید, اس کی امی نے عید بھی دی. عید نزدیک تھی, 1-2 دن کے بعد عید تھی, تو ہم واپس آ رہے تھے. تو نادرا بھی بہت اچھی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. یہ سب لوگ ہی انڈسٹری اچھی. اب عسکری صاحب چلے گئے ہیں دنیا سے. ایک بندے نے فون کر کے پوچھا کہ بھابھی کسی چیز کی ضرورت, بھابھی کسی چیز کی ضرورت. اللہ تعالیٰ انہیں سب کو کامیاب کرے. ہمارے ساتھ کسی نے بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس نے نہ پوچھا ہو نہ کہا ہو. پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے کہ بھابھی کسی چیز کی ضرورت ہے, یہ
نام تو ان کے مجھے اتنے آتے نہیں ہیں. مانا بھائی ہیں, ذوالفقار مانا صاحب. ہاں جی مانا بھائی ہیں. ایک وہ ہیں جو پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ ہیں. کافی جراد رضوی صاحب ہیں. یہ سب فون کر کے پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز, یہ جن کی فلم ہے گھائل بٹ صاحب, وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بیٹا کچھ آپ کو چاہیے. بس پوچھ لینا ہی, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دیں ہی تو میں کہوں کہ پوچھ لینا ہی بڑی بات ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے تو آپ میرے بھائی ہیں, مجھے یہی خوشی ہوگی کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ کسی کے خلاف تو کہنا ہی نہیں چاہیے. ناصر بھائی کو بھی چاہیے کہ کسی کی تعریف ہی کریں. کوئی کہاں رہ رہا ہے, کوئی کیوں رہ رہا ہے, یہ اس کے اپنی زندگی ہے, اپنی زندگی. اور آخر میں بالکل بچوں کے بارے میں بتائیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ بچیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ میری بیٹی جو ہے وہ پرنسپل ہے یونیک اسکول کی, میں اس کے پاس ہی رہ رہی ہوں. اچھا. بیٹا جو ہے وہ یہی کر رہا ہے, ڈائریکشن کر رہا ہے اور کیمرہ مین ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 2 ہی بچے ہیں میرے. اچھا, میں بیٹی کے پاس ہی رہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں, آپ سے بھابھی بات کر کے ہمیشہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن اثر اس کے سب یاد بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, تو اپنا خیال رکھیں, ہم پھر بھی آپ سے دوبارہ بھی بات کرتے رہیں گے. بالکل جی بالکل, آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام. جی, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتی ہوں. نہیں, بالکل. بہت شکریہ. اللہ حافظ.